Allah subhanahu wa ta'ala has provided very noble, very divine and very great spiritual opportunity today. Although program will be in Urdu, but at the end of the program and before dua, a session of spiritual meditation will take place. A session of spiritual meditation will take place. Those brothers who do not understand Urdu, I will beg them, I will urge them that remain behind till the end of the program. You know, as our physical being, sometime medically, they have to unlock some of the points in our body. Exactly on the same way, spiritually, people who are expert of spirituality, they unlock some of our spiritual points. For that, a spiritual meditation will take place. So all of you are requested to remain behind, inshallah. Program will be in Urdu, but do not miss this noble opportunity of muraqaba and meditation. آج صبح میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تلاوت کیا گیا تھا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے تین مختلف طبقات ہوں گے. سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام، اور ان کے بعد علماء، اور ان کے بعد شہداء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج ایک بڑا سنہری عجیب موقع عنایت فرمایا ہے. کچھ دنوں پہلے میاں سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یہاں تشریف لائے تھے. میری اور آپ کی قسمت آج بھی چمکی ہے کہ ہمارے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے ایک فرد جو حسینی سادات میں سے ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. وہ علماء بھی عجیب ہوں گے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمی نسبت بھی ہو اور نسبی نسبت بھی ہو. یعنی ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فزیکل رشتہ بھی ہو اور اسپرچول رشتہ بھی ہو. ہمارے آج کے مہمان سادات میں سے ہیں. میں نے پہلے بھی سنایا تھا بارہا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول او ایما کنی خاتمہ. یا اللہ، بنو فاطمہ کے طفیل میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو مجھے حسن خاتمے کی دولت عطا فرمانا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت کا تعلق بھی نقش بندی سلسلے کے ساتھ ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب پوری زندگی اس بات کی تشکیل فرماتے رہے کہ اہل بیت سے محبت کیا کرو، مرتے وقت بڑی اچھی لذیذ حسن خاتمے والی موت نصیب ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ اس سفر کو کیسا پا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ سر شارم، میں سر سے لے کر پیر تک اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے موت کی لذت اور اس کی حلاوت میں ڈوبا ہوا ہوں. کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی محبتیں عطا فرمائیں جو نسبت کے حاملین ہیں. نقش بندی سلسلہ ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے اور علاقے کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جاتا ہے. حضرت مولانا دعوت برکاتہم کے ساتھ مولانا ابرار صاحب کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایسا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی آمد پورے خطے کے لیے نسبت کی فتوحات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید
محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کو فاتح عالم بنائے اور ساقی نسبت بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے جام پر جام وہ پوری دنیا میں تقسیم کرتے رہیں. تو حضرت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری مجلس ہوگی بقیہ سنن و نوافل کے بعد. آپ سب حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ سب پارٹیسپیٹ کریں اور اس روحانی غذا کے بعد ہر ایک کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. As I have announced that spiritual gathering will take place, and after program physical food has been prepared, so everybody should participate into the meal also. Jazakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwaleen wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisu al-haqqa bil batil وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کتاب ہدایت ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف ایمان والوں کو ہوتا ہے. آیا تو ہے یہ سب کے لیے، لیکن نفع انہی کو ہوتا ہے جن کو اللہ نے ایمان و یقین عطا فرمایا. ہم سے پہلے کے جو مسلمان تھے، قرآن ان کو اہل کتاب کہہ کر مخاطب کرتا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں عطا فرمائی تھیں. اس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، لیکن علم یہودیوں کے پاس تھا، نصارہ کے پاس علم نہیں تھا. نصارہ کی مثال تو ایسی تھی جیسے کسی گاڑی میں کچھ مسافر سفر کر رہے ہوں اور وہ پوری گاڑی اچانک اغوا کر لی جائے، وہ پوری قوم ایک ساتھ اغوا کر لی جائے. اور بالکل ابتدائی ایام میں انہی لوگوں نے جنہوں نے اس قوم کو اغوا کیا تھا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اغوا کرنے کا اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ خطرناک پروگرام بنایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا. تو عام طور سے جب اہل کتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہودی علماء ہوتے ہیں. نصارہ کے علماء بھی ضمناً اس میں شامل ہوتے ہیں. یہودی جن کو قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، کہیں اہل کتاب کہتا ہے، کہیں بنی اسرائیل کہتا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں.
جو جد امجد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب اللہ کے حکم پر بلکہ اللہ کی منشا کو سمجھ کر صریح حکم کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا. انہوں نے تو اپنی دانست میں قربان کر ہی دیا تھا، چھری چلا دی تھی، گرم گرم خون ہاتھ میں لگ گیا تھا، گوشت کٹنے کا احساس ہوا تھا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی جان جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی منشا کو جان کر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا تھا کہ تمہارے اس بیٹے کو تو ہم صحیح سلامت رکھیں گے ہی، اور اس کو نبی بنائیں گے، اور اسی کی اولاد میں خاتم النبیین کو پیدا کریں گے. تمہارا نقد انعام یہ ہے کہ ہم تم کو ایک اور بیٹا دیں گے، اس کو بھی نبی بنائیں گے، اس کی اولاد میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری کریں گے. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد سورہ صافات کی آیت ہے. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، ان سب کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اور پھر ان کی اولاد آج تک بنو اسرائیل، عربی کا اپنا استعمال ہے، کبھی بنو اسرائیل کبھی بنی اسرائیل، الگ الگ مواقع پر تبدیلی آتی ہے. ہم اردو والے عام طور سے بنی اسرائیل کہنے کے عادی ہیں، تو انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب انہی میں سے ہیں، حالانکہ کچھ قومیں بعد میں بھی شامل ہوئی ہیں یہودیت میں. یہودی عمومی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد محروم ہوئے. یہودیوں میں بہت کم لوگوں کو ہدایت ملی. کچھ خوش نصیب ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی. ان میں یہودیوں کے ایک بہت مشہور عالم تھے جن کا پورا گھرانہ، پورا خاندان علمی خاندان تھا، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. اکا دکا اور افراد تھے جن کو ہدایت ملی، ورنہ عمومی طور پر یہودیوں کو ہدایت نہیں ملی. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں حضور کی آمد کا سب سے زیادہ انتظار یہودیوں کا تھا. بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں کو حضرت مہدی کا انتظار ہے، اور حضرت مہدی کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہوں گے. حضرت مہدی پر پہلا حملہ کرنے والے مسلمان ہوں گے، ان کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مسلمان ہوں گے. اس زمانے کے بگڑے ہوئے مسلمان، وہ اس زمانے کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کو سب سے زیادہ انتظار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے بچوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب ہمارے نبی کو، ہمارے محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کچھ لفظ کا فرق ہو رہا ہے کہ جب ان کی جانی پہچانی شخصیت ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. سمجھ بوجھ کر، جان بوجھ کر. یہودی عوام کو تو بیچاروں کو نہیں معلوم تھا، لیکن یہودی علماء نے جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس میں انہوں نے کئی روایتیں اس سلسلے کی نقل کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی علماء نے اپنے لوگوں کو یہ بتلا دیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں آ چکے. اسی میں ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں، جس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا، ایک یہودی عالم
اپنی چھت کے اوپر کسی کام سے چڑھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے پکار کر کہا لوگوں مبارک ہو، آج اللہ کے آخری نبی کی پیدائش ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ ستارہ دیکھ رہے ہو جو آسمان میں چمک رہا ہے، یہ ہمیشہ تبھی نظر آیا ہے جب کسی نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اب تو ایک ہی نبی باقی تھے جن کی پیدائش ہونی تھی، آج یہ نظر آ رہا ہے، اب قیامت تک دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح جانتے اور پہچانتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صرف اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اس ضد کی وجہ سے کہ ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا، عربوں میں کیوں پیدا ہو گیا، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اگر ان کو مان لیں گے تو ہمیں عربوں کو بڑا ماننا پڑے گا، ان کے خاندان کو بڑا ماننا پڑے گا، تو ہم تو نہیں بڑا مانیں گے، ہماری بڑائی ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ تو وہ تو محروم ہو گئے۔ قرآن پاک میں بحیثیت قوم سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جو محروم ہو چکے اور جن کی محرومی پر خود اللہ اور اللہ کے رسول نے مہر لگا دی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اب یہ دنیا میں جہاں بھی رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے۔ وقتی طور پر کہیں کچھ انسانوں کو بیوقوف بنا کر کے ان کا سہارا حاصل کر لیں، یا پھر ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں اور ان کو اللہ کا سہارا مل جائے تو بچ سکتے ہیں ذلت سے، ورنہ یہ ذلیل ہوں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا تھا، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اب دنیا میں جہاں چاہو تم رہو، جب آخری وقت آئے گا تو ہم تم سب کو یہاں لا کر جمع کر دیں گے۔ یہ اسرائیل کی جو ریاست قائم ہوئی ہے یہ اس آخری وقت کے جمع ہونے کی شکل ہے، ہم یہاں لا کر تمہیں جمع کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ وہاں جمع ہونے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ان میں دجال آئے گا، وہ دجال کے ذریعے اللہ کے دین کو مکمل مٹانا چاہیں گے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو سچے مسیح ہیں وہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اس جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہودی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو جو پہلے گزر چکے جن کو عموماً ہدایت نہیں ملنی ہے، اس آخری کتاب ہدایت میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے نا۔ لیکن چونکہ قرآن کی شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جب ہم حدیث میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا کہیں فرق ہے الفاظ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اور صحابہ کو مخاطب بنا کر قیامت تک آنے والی اپنی امت سے ارشاد فرمایا، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو دو جگہ نقل فرمایا ہے، ایک جگہ شبرًا بشبرٍ کا لفظ ہے، ایک جگہ شبرًا شبرًا وذراعًا ذراعًا، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بالکل اپنے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے، جو کچھ انہوں نے کیا وہی سب کچھ تم لوگ کرو گے، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ ناپ ناپ کر تم انہی کے طریقے پر چلو گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں فرمائی، حضور یہ پیغام اپنی امت کو دینا چاہتے تھے، اس لیے حضور وقتاً فوقتاً یہ بات کہتے رہتے تھے کہ تمہارے اندر بھی وہی ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، تمہارے اندر بھی وہی سارا بگاڑ پیدا ہوگا، تم بھی بالکل انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، حضور کیا آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی جانب ہے؟ تو آپ نے فرمایا فمن اذن، اور کس کی طرف؟ انہی لوگوں کی طرف اشارہ۔ اب اس حدیث کی روشنی میں جب ہم قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہل کتاب کا اور بنی اسرائیل کا کیوں تذکرہ ہے، تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ذریعے ہمارا تذکرہ ہے۔
گویا بنی اسرائیل کے آئینے میں ہم کو ہماری تصویر دکھائی گئی ہے کہ دیکھو یہ جتنا بگاڑ ان میں آیا یہ سارا بگاڑ تم میں آئے گا، اور اس کا علاج وہی ہوگا جو علاج ان کا کیا تھا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے، وہ علاج تمہارے درمیان علماء کریں گے۔ جو اس علاج کو قبول کر لے گا، جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا، وہ اس برے انجام سے بچ جائے گا جو ان کا ہوا تھا، ورنہ اس کا برا انجام ہوگا۔ اسی لیے اسی علاج کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کام کریں گے۔ وہاں اس قوم کی بگاڑ کا، ان کے اندر کے فساد کا علاج کرتے تھے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جن پر ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی تھی۔ اب میری امت میں علماء علاج کریں گے جن پر وحی نہیں نازل ہوگی، لیکن ان کو وحی کی برکتیں میرے ذریعے ملی ہوں گی۔ اب ہم اس رکوع میں غور کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یعقوب کے بیٹو، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ اب رک جائیں، ہم بھی ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ کچھ ابھی دے رکھی ہیں، کچھ پہلے دی تھی۔ کتنے زمانے تک اللہ نے ہم کو ساری دنیا میں اقتدار عطا فرمایا تھا، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ مجھے برطانیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو برطانیہ کے ایک بادشاہ نے اسپین کے حکمراں کے نام خط لکھا تھا کہ میں تعلیم کے سلسلے میں آپ کے ملک میں ایک وفد بھیج رہا ہوں، جس میں میری بھتیجی بھی ہے، وہ اس وفد کی سربراہ ہے، وہ شہزادی تھی، اور باقی کچھ افراد ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں تو ہر طرف جہالت ہے، تاریکی ہے، آپ کے ہاں ماشاءاللہ علم ہے، تعلیم ہے، تو میں یہ وفد بھیج رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ قبول فرما لیں گے اور آپ توجہ فرمائیں گے۔ اور اخیر میں اس بادشاہ نے جو اپنا نام لکھا تھا، اپنا نام لکھنے کے بعد اس نے نیچے لکھا تھا عبدک المطیع، آپ کا فرما بردار غلام۔ مسلمان خلیفہ کے نام برطانیہ کے بادشاہ نے خط لکھا تھا، اور اس میں اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا عبدک المطیع، آپ کا فرما بردار غلام۔ اور کچھ یہاں سے تحفہ وحفہ بھی بھیجا ہوگا۔ کیا تحفہ بھیجا تھا اس خط میں اس کی تفصیل نہیں ہے، مورخین نے جو خط نقل کیا ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ تحفہ بھیج رہا ہوں، جو بھی اس زمانے میں ان کے یہاں پیدا ہوتا ہو، جو کچھ ہو۔ تو پھر بادشاہ نے جواب دیا تھا، جو خلیفۃ المسلمین تھے اندلس کے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ وفد آیا اور انشاءاللہ اس کی پوری حفاظت ہوگی، اس کے اخراجات سرکاری خزانے سے پورے کیے جائیں گے، جس کو بیت مال المسلمین کہتے تھے، تو بیت المال سے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، ان کو یہاں رکھا جائے گا، ان کو پڑھایا جائے گا، اور آپ کا تحفہ ملا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور ہم بھی اپنے یہاں کی کچھ عمدہ قسم کی قالینیں بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں برطانیہ والوں کو نہیں معلوم تھا قالین کیسے بنتی ہے، وہ باہر سے آتی تھی، وہ اسپین سے آتی تھیں، وہ قریب میں تو اسپین ہی تھا، باقی تو قالین کی صنعت تو بہت پرانی تھی ایران میں۔ کتنے زمانے تک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی تھی، کتنے زمانے تک ترکی کے ذریعے۔ آپ کو حیرت ہوگی، برطانیہ میں، فرانس میں کسی حکمراں کے انتقال کے بعد اگلا حکمراں کون بنے گا، اس کا فیصلہ استنبول میں ہوتا تھا، اس کا فیصلہ خلافت عثمانیہ میں ہوتا تھا، جیسے کسی عرب ملک میں اگلا ولی عہد کون بنے گا اس کا فیصلہ امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، وہ جس کو پسند کرتے ہیں وہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ میں اور فرانس میں ولی عہد کون بنے گا، اگلا حکمراں کون بنے گا، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اس کا فیصلہ ترکی میں ہوتا تھا، اور وہ جس کی حمایت کرتے تھے وہ کرسی پر بیٹھ سکتا تھا، وہ جس کا انکار کرتے ہیں وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی نا۔
اور بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. علم سے نوازا ہے، عہدوں سے نوازا ہے، کاروبار عطا فرمایا ہے، امن و سکون کی زندگی عطا فرمائی ہے، دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، غربت سے پریشانی سے اللہ نے بچایا ہے. ان ساری نعمتوں کا کیا تقاضا ہے؟ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یا ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری کی جائے؟ شکر پر نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری پر نعمتیں ختم ہوتی ہیں. اور صرف نعمتیں ختم نہیں ہوتی، ناشکری پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا، ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. دیکھو ایک وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا ہے. بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو تمہاری میراث کی زمین دی جائے گی. یہ جہاں آج اسرائیل قائم ہے اور جس فلسطین پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری میراث کی زمین ہے. لیکن ان سے یوں کہا گیا تھا کہ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو گے تو تمہاری میراث کی یہ زمین تمہیں دے دی جائے گی. انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا اور چاہتے تھے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. ہمارا بھی حال یہی ہے. ہم پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور اپنی ذات میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذات میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے یہ ہماری تمنا ہے، اور ہمارے گھر میں ہے یہ دوہری پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ اور دوہری پالیسی کو قرآن میں نفاق کہتے ہیں. اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اپنی زندگی میں غالب کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا. تو جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کریں، اور پھر جو اللہ کے اختیار میں ہے اس کی دعا مانگیں، اس کی تمنا کریں. اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. جیسے انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ کے نبیوں کا کہنا مانیں گے، اور ایک اور وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے. دیکھیں ہر نبی نے جب لوگوں کو اپنی نبوت کی اطلاع دی، ہر نبی نے تو دو باتیں بتلائیں. ہر ایک نے دو باتیں بتلائیں. حضور سے پہلے آنے والے نبیوں نے بھی دو باتیں بتلائیں، حضور نے بھی دو باتیں بتلائیں. حضور سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام نے انسانوں کو یہ بتلایا میں نبی ہوں اور آخری نہیں ہوں، میرے بعد اور آئیں گے. اور جب وقت قریب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ وہ آخری آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بھی کہا، احمد بھی کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو باقاعدہ حضور کا نام لے کر بتلایا کہ میرے بعد احمد آئیں گے، میں آخری نبی نہیں ہوں. ہر نبی نے یہ بتلایا میں آخری نبی نہیں ہوں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آخری ہوں. تو اپنی نبوت کے ساتھ دوسری بات ہر ایک نے بتلائی. حضور سے پہلے والوں نے بتلایا کہ میں آخری نہیں ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں آخری ہوں. حضور سے پہلے کسی بھی نبی پر ایمان معتبر نہیں ہے اگر ایمان لانے والے نے ان کو آخری مان لیا. یہودیوں کی یہی غلطی ہے نا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو آخری سمجھ لیا، یا حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء کرام آئے ان کو آخری سمجھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو آخری سمجھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، وہ ایمان سے محروم ہو گئے. بالکل اسی طرح کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے لیکن آخری نہ مانے تو وہ ایمان سے محروم.
اسے ماننا پڑے گا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے اس کا وعدہ لیا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو وعدہ کرو کہ تم ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ گے، تم ان کا کلمہ پڑھ لو گے، تم ان کو مان لو گے، اور ساتھ میں وہ کہتے تھے اگر وہ ہماری زندگی میں آ گئے تو تم سے پہلے ہم ان کو مانیں گے۔ ہر نبی نے یہ بات کہی، اگر وہ ہماری زندگی میں آ گئے تو تم سے پہلے ہم مانیں گے، اور تم لوگ اس کا وعدہ کرو کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کو مانو گے۔ تو بنی اسرائیل نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کو مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اگر یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، ہم ان کی ذلت کو عزت سے بدل دیں گے۔ یہ ساری دنیا میں بھٹک رہے ہیں، پھر ان کو دنیا کی حکمرانی دے دیں گے۔ تو ان کو یہ تو یاد رہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو حکمرانی ملے گی، یہ تو یاد رہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو ہماری زمین واپس ملے گی، یہ تو یاد رہا کہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ ساری دنیا ہمارے زیر اقتدار آ جائے گی۔ یہ یاد نہیں رہا کہ ہم نے بھی اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارا ہو گیا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں خوب عزت مل جائے، ہماری عظمت رفتہ واپس آ جائے، ہمیں دوبارہ اقتدار مل جائے، ہمیں دوبارہ پوری دنیا میں عزت مل جائے، یہ مقام مل جائے، یہ مل جائے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس جب مرنے کے بعد تو ہمارا بس پہلا قدم جنت میں پڑے، ادھر سے اٹھے اور ادھر جنت میں چلے جائیں۔ لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، ہم نے بھی تو اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم نے بھی وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے تو اس کا وعدہ کیا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کا کہنا مانیں گے۔ ہم تو مان چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ہم نے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ عام طور سے ہمارا رویہ یہ ہے، اگر تھوڑی سی دینداری ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اسی کو دین بنا لیں، اسی پر مہر لگا لیں، بس یہی دین ہے۔ اور ساتھ میں اگر کوئی ٹوکے کہ بھائی یہ دین، بھائی دین میں اتنی تنگی تو نہیں ہے، خود اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ پتہ نہیں یہ مولویوں نے کہاں سے اتنی تنگی پیدا کر دی ہے، اس سنت پہ عمل کرو، اس سنت پہ عمل کرو۔ دین میں اتنی تنگی تو نہیں ہے۔ اگر حضور اس زمانے میں ہوتے تو یہی کرتے جو ہم کر رہے ہیں، اور یہی کہتے جو ہم کہہ رہے ہیں، اسی کا حکم دیتے۔ گویا ہم حضور کی مرضی پر چلنے کو تیار نہیں ہیں، حضور کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے یا نہیں عمومی طور پر پوری امت کی؟ اور قرآن کے مضامین میں حیرت انگیز جوڑ ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو قرآن نے ان آیات میں بیان کیا ہے جن کو حضرت مولانا نے دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا تھا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ صرف ایک کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ کوئی خاندان کے قوم کے بڑے اور سربراہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور رسول آتے ہیں اس لیے تاکہ ان کا کہنا مانا جائے، ان سے اپنی بات نہ منوائی جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ تو تم کیا چاہتے ہو، رسول کا کہنا مانو گے یا رسول سے اپنی منواؤ گے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان سے اپنی بات منوانے لگے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ان سے اپنی بات مت منواؤ، سرنڈر ہو جاؤ، ان کی بات مانو، ان کا کہنا مانو، جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو ذلت سے نکال کر کیسے عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو،
اللہ کے رسول تمہیں کس چیز کی جانب بلا رہے ہیں؟ تم سمجھتے ہو اگر اللہ کے رسول کی بات مان لیں گے تو گویا زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے رسول کی بات مانے بغیر تمہاری زندگی نہیں رہ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول تم کو زندگی کی جانب بلا رہے ہیں۔ یہ زندگی کا سامان ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، یہی زندگی کا سامان ہے۔ اسی کے ذریعے اچھی زندگی ملتی ہے، دنیا میں بھی اسی کے ذریعے زندگی کی بہاریں ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی اسی کے ذریعے زندگی کی کامیابی ملے گی۔ وہ تم کو زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تم کو زندگی سے دور نہیں کر رہے، تم ان سے بھاگ کر زندگی سے دور ہو رہے ہو، موت کو آواز دے رہے ہو، تباہی اور بربادی کو آواز دے رہے ہو، ورنہ کم از کم اس خطرناک زندگی کو آواز دے رہے ہو جس کو نہ زندگی کہا جا سکتا ہے نہ موت۔ لا يموت فيها ولا يحيا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا آدمی وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا، وہ زندگی ایسی ہوگی کہ اسے زندگی نہیں کہا جا سکتا اور موت بھی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں تو معلوم ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیوں کے عوام کو تو یہ بات نہیں معلوم تھی، ان کے علماء نے ان کو دھوکہ دیا تھا، ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی، ان کے علماء کو معلوم تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم میں سے تو ہر شخص کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہر مسلمان کم از کم اس آیت کو پڑھتا تو ہے، اللہ کرے کہ سمجھ کے پڑھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے، اللہ کے رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کو آئیڈیل بنایا جائے، ان کو نمونہ بنایا جائے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب سے، اور اہل کتاب کے حوالے سے ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو، پھر اس کی امید رکھو کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا میں بھی پورا کروں گا۔ اگر تم اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا وعدہ تو مشروط ہے، میں نے تو اسی شرط پر وعدہ کیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا خاندانی رشتہ تو نہیں ہے، سب بندے ہیں، اللہ رب ہے، اللہ خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو ایمان کا ہے، اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو محبت کا ہے، وہ تو معرفت کا رشتہ ہے۔ تو ایمان کے ذریعے بندہ اللہ سے رشتہ جوڑے اور پھر اللہ کے خزانوں کو لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے جتنے وعدے کیے ہیں وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں، وہ اطاعت کے ساتھ مشروط ہیں، وہ فرمانبرداری کے ساتھ مشروط ہیں۔ تم نے جب کلمہ پڑھ لیا، تم نے جب مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو پھر اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی گنجائش نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی نقل کرنے اور کسی اور کے طریقے پر چلنے کی گنجائش نہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، دنیا کا ڈر دل سے نکال دو، مجھ سے ڈرنا سیکھو، صرف مجھ سے ڈرو۔ ڈر لگتا ہے نا، ہاں اگر دین پر چلنے لگے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، فلاں ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، جاب چھوٹ جائے گی، فلاں ہو جائے۔ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو؟ پیسے کمانے کے لیے؟ اللہ کی نافرمانی پیسے کمانے کے لیے؟ اللہ کی نافرمانی بال بچوں کے لیے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو تم پیسے کما رہے ہو اور تم جن بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ تمہارا بڑا امتحان ہے، تم اپنے آپ کو امتحان میں ناکام کر رہے ہو۔ اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تمہارے بچوں کو تمہارا فرما بردار بنائیں گے، اور خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ تم کو غیبی خزانوں سے اس طرح عطا فرمائیں گے کہ دنیا حیران ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے وعدہ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بند راستے کھولتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کے کام بناتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
عام طور سے اردو والے رزق سمجھتے ہیں صرف پیسے کو. رزق نام ہے زندگی کی ہر ضرورت کو رزق کہتے ہیں. جتنی ضرورتیں ہیں زندگی کی اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، سارے کام بناتے ہیں، پھر بچوں کے رشتے بھی آسانی سے ہوتے ہیں، پھر مکانات بھی بنتے ہیں، پھر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں. آج راستے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، لوگ سکون تلاش کرتے ہیں باہر، سکون تو اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں بیچارے، ہمارے ساتھی راستے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے یا کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں، بعض لوگ تو ایک سال دو سال کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، گاؤں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، شہر کی ہما ہمی سے دور چلے جاتے ہیں. کاہے کے لیے؟ سکون کے لیے. سکون کہیں نہیں ملتا، نہ زمین میں ملتا ہے نہ آسمان میں ملتا ہے. سکون تو اندر ہوتا ہے، اور جب اندر ہو جاتا ہے تو پھر ہر جگہ باقی رہتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے. اور جب تک اندر نہ ہو انسان نہایت بے چین رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دوسروں کی محبت، بال بچوں کی جس طرح محبت ڈالی، اللہ بال بچوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اس کے جاننے والوں اور اس کے تعلق والوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں. اور روزی میں برکت کے یہ معنی نہیں ہے کہ پیسے زیادہ کما لے آدمی. ہو سکتا ہے ایک شخص کی کمائی بہت زیادہ ہو لیکن خدا نہ خواستہ کوئی کیس ہو گیا، سارے پیسے ختم ہو گئے، کوئی بیمار ہو گیا، سارے پیسے ختم ہو گئے، تو یہ تو بے برکتی ہے. ایک شخص زیادہ کما رہا ہے اور اس کے اخراجات اس سے زیادہ ہے، وہ مقروض ہو رہا ہے، اور ایک شخص کم کما رہا ہے لیکن اخراجات بہت کم ہیں اور اس کے پاس بچت ہو رہی ہے. تو فائدے میں تو یہ ہے جس کے پاس بچت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے ہیں، اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتے ہیں. لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا، اس وعدے کو مشروط فرمایا تقوی کے ساتھ. اگر تم متقی بنو گے تو ہم تمہارے لیے بند راستے کھولیں گے، تم متقی بنو گے تو ہم تمہارے کام ایسی جگہ سے بنائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بندہ ڈرتا ہے اللہ کا کہنا مانیں گے تو نقصان ہو جائے گا، دنیا کا نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے شروع میں تھوڑا سا نقصان بھی کرے، لیکن جب بندہ اس نقصان کی پرواہ نہیں کرتا کہ چاہے میرا فائدہ ہو یا نقصان ہو مجھے تو اللہ کا کہنا ماننا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. تو حکم دے رہے ہیں اللہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم کو اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. پھر اس کی امید رکھو کہ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں میرے سوا کسی سے ڈرو نہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے تم پر جو کتاب اتاری ہے اس کو مانو. وہ کتاب ان تعلیمات کو سچا بتلاتی ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے. یہ قرآن ہے. یہ قرآن تورات کی بھی تائید کرتا ہے، انجیل کی بھی تائید کرتا ہے، زبور کی بھی تائید کرتا ہے، اور ان تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی تائید کرتا ہے جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم. آسمانی کتابیں صرف اتنی نہیں ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور بھی ہیں. مثلا تورات آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، معلوم ہے. انجیل آسمانی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، معلوم ہے. زبور آسمانی کتاب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، معلوم ہے. لیکن آج دنیا میں انجیل ہے نہیں، زبور موجود نہیں ہے، تورات موجود نہیں ہے. ممکن ہے جس مجموعے کو زبور اور انجیل اور تورات کہا جاتا ہے، جس کو بائبل کہتے ہیں، جس کو عہد نامہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کہیں کہیں کچھ باتیں تورات، انجیل اور زبور کی ہوں، لیکن وہ پوری کتاب موجود نہیں ہے. لیکن ان کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا نام کسی کو نہیں معلوم. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا نام کسی کو نہیں معلوم. حضرت نوح کو اللہ نے کتاب دی تھی، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کتاب دی تھی، یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے بتلائی. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے پورے مضمون کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی بات پچھلی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب میں، حضرت موسیٰ کی کتاب میں. تو حضرت موسیٰ کی کتاب کا نام معلوم ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب کا نام تو نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے. اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو پچھلے
آسمانی مذاہب کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، جو پچھلے نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، جو پچھلی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، اور جن کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو تم اپنے پرانے پیغمبروں سے کٹ جاؤ گے، یہ ان کی زبردست غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اپنے اپنے پیغمبروں سے کٹے ہوئے ہیں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں تو وہ اپنے پیغمبروں سے جڑ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ پورٹ بلیئر جانا ہوا، انڈمان کا جو بڑا جزیرہ ہے پورٹ بلیئر، کئی دن وہاں ہمارا قیام رہا۔ جس دن ہماری واپسی تھی، ایک دوست تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی محنت کرتے تھے بیچارے، سلسلے میں داخل تھے، سازش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آخری دن وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا ایک دوست ہے، پولیس آفیسر ہے، اور مجھے بالکل یاد نہیں رہا کئی دن سے کہ میں آپ سے ملاقات کراتا۔ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت سنجیدہ آدمی ہے، اور اس کا بائبل کا بھی بہت اچھا مطالعہ ہے، اور اس نے قرآن کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرا دوں۔ تو ہم نے کہا بھائی اب تو ہمارا ایئرپورٹ جانے کا وقت ہو رہا ہے، وقت کم ہے، اگر جلدی سے آپ بلا سکیں تو ملاقات کرا دیجیے۔ انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ میری گاڑی میرا بیٹا لے کر گیا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں، تو انہوں نے کہا میں گاڑی بھیج دیتا ہوں اپنی۔ ہاں ٹھیک ہے، گاڑی بھیج دو، آ جاتے ہیں۔ بارش ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی بھیج دی، وہ آ گئے۔ بات چیت شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ آدمی کافی پڑھا لکھا ہے، اور وہ ذمہ دار آفیسر تھے پولیس کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بات بتلائیں مجھے، بحیثیت پولیس آفیسر، اگر آپ کسی شخص کا بیان لے رہے ہوں اور آپ کو اس کے بیان میں 2-3 جگہ جھوٹ کا یقین ہو جائے کہ یہ غلط بیان ہی کر رہا ہے، تو باقی پورا بیان اس کا آپ کی نظر میں بحیثیت پولیس آفیسر معتبر ہوگا یا مشکوک؟ تو انہوں نے کہا بالکل مشکوک ہو جائے گا، اس کی ہر بات مشکوک ہو جائے گی۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایمانداری سے بتلائیے بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں؟ کہنے کہ ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر وہ کتاب معتبر ہوئی یا مشکوک؟ بحیثیت پولیس آفیسر بتلائے، کہنے بالکل مشکوک ہو گئی۔ میں نے کہا پھر آپ کے پاس ہے کہاں کتاب؟ کتاب تو ہے نہیں۔ ہدایت کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی کی زندگی، تو کتاب تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ دوسری چیز ہے نبی کی زندگی۔ آپ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ 30 سال حضرت عیسیٰ کہاں رہے آپ کو پتہ ہے؟ کہنے کہ نہیں پتہ۔ 33 سال کی عمر میں تو اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، آپ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اٹھائے گئے، ہم کہتے ہیں نہیں زندہ اٹھائے گئے، لیکن اس پر دونوں متفق اٹھائے گئے۔ یہ جو 3 سال کی زندگی ہے، اس میں 2-3 واقعات، ایک پہاڑی کا واز، ایک آسمانی دسترخوان، اور ایک وہ جو دریا کے کنارے ملاقات ہوئی کچھ لوگوں، اس کے سوا کچھ معلوم ہے آپ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں؟ کہنے نہیں معلوم۔ کہ پھر آپ حضرت عیسیٰ کے دین پر عمل کیسے کریں گے؟ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کی کتاب مل جائے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی معلوم ہو جائے؟ کہنے لگے ہاں دل چاہتا ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو آئے ہیں تاکہ وہ آپ کو حضرت عیسیٰ تک پہنچا دیں۔ پھر میں نے ان سے کہا دیکھیں اس وقت بارش ہو رہی ہے، آپ کو گھر جانا ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس گاڑی ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں پہنچا دیتا ہوں، اور آپ کو اطمینان ہے کہ میں سچا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، خیرخواہ ہوں، تو کیا کریں گے؟ آپ بیٹھیں گے گاڑی میں یا بارش میں بھیگتے ہوئے جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو حضرت عیسیٰ تک جانا ہے، آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گاڑی لے کر کھڑے ہیں کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ میں پہنچا دوں گا، کیا خیال ہے؟ کہنے کہ کلمہ پڑھا دیجئے مجھے بیٹھنا ہے۔ اور الحمدللہ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد اللہ کا فضل ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے گئے۔ جب اپنے گھر سے آئے تھے تو ان کا نام مائیکل تھا، جب واپس گئے تو میکائیل تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اونچا عہدہ عطا فرما دیا ہے وہاں۔ سچی بات یہ ہے کسی عیسائی کے پاس حضرت عیسیٰ کی زندگی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب نہیں ہے۔ کسی یہودی کے پاس حضرت موسیٰ کی زندگی نہیں ہے،
حضرت موسیٰ کے سلسلے میں تو اس قوم کی لاپرواہی کی انتہا ہے. میں نے خود بائبل میں یہ روایت پڑھی ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں وہ لوگ بھٹک رہے تھے، ان کے ہاں تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا. انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ اسی علاقے میں بھٹکتا رہا اور بھٹکتے بھٹکتے وہیں مر گیا، اس کی قبر کا بھی کسی کو نشان نہیں بنا. اس قوم کے سب سے بڑے محسن ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اس قوم کو آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کہاں دفن. نہ ان کے پاس نبی کی زندگی ہے، نہ ان کے پاس آسمان سے اترنے والی کتاب ہے. ان کے پاس اپنے نبیوں تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اپنی کتابوں کو پانے کا صرف ایک راستہ ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا یہی ہے جو پچھلی کتابوں میں تھا. جس نے قرآن کو مان لیا، قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اس لیے اگرچہ ان کے پاس تورات نہیں ہے، لیکن ان کو قرآن کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ تورات میں کیا ہے. اگرچہ ان کے پاس انجیل نہیں ہے، لیکن ان کو قرآن کے ذریعے پتہ چلے گا کہ انجیل میں کیا ہے. اور اگرچہ ان کے پاس زبور نہیں ہے، لیکن ان کو قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا کہ زبور میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب آئی ہے، جو تمہاری پچھلی تعلیمات اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کو مانو. اور ان کے حوالے سے اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمیں تو یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر ہم اس کو اپنی زندگی پر نافذ کیوں نہیں کرتے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اس کو مانو جس کو میں نے اتارا ہے، جو ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور اس کے سب سے پہلے منکر مت بنو، ایک نمبر کے کافر مت بنو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کتاب آنے والی. اگر تم نے انکار کیا تو اس انکار کے نتیجے میں تمہاری نسلیں انکار کریں گی، اور تم پہلے کافر بنو گے، تمہاری نسلیں تمہارے تابع ہوں گی. قیامت تک تمہاری نسلوں میں جتنے انکار کرنے والے ہوں گے، ان سب کے انکار کا وبال تم پر ہوگا. اگر ہم نے اپنی زندگی دین کے سانچے میں نہیں ڈھالا تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ جو ہم کریں گے وہی سیکھیں گے نا. تو پھر ان کا وبال کس پر ہوگا؟ ہمارے گھروں میں بگاڑ آئے گا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اور خدا نخواستہ بچوں کی زندگیاں ہماری تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، ہماری طرف سے ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمیں اپنے آپ کو نہ سدھارنے کی وجہ سے. عام طور سے ہوتا یہ ہے، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا بڑا نیک بن جائے. کیوں؟ کوئی ایسا ہے جس کی یہ تمنا نہ ہو؟ اور خود میں بھی نیک بن جاؤں. یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میں بھی نیک بن جاؤں. ٹھیک ہے، بچہ بھی بڑے ہو کر کہے گا جیسے ابا کہتے تھے کہ بچہ نیک بن جائے خود نہیں بنے، میری بھی یہی تمنا ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے. یہ تمنا منتقل ہوتی رہے گی قیامت تک، وہ نیک کوئی نہیں بنے گا. نیک بنانے کا طریقہ یہ، بچوں کو نیک بنانے کا طریقہ یہ ہے، ہم ابھی طے کریں آج سے ہم نیک بنیں گے. بچوں کو سنتوں کا پابند بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم طے کریں آج سے ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کا طریقہ یہ ہے، ہم یہ طے کریں اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کریں گے، ہم اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے، اور پھر بچوں کے لیے دعا بھی کریں گے اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے بھی. پھر انشاءاللہ جو ماں باپ کے دل کا حال ہوگا وہ بچوں میں منتقل ہوگا. جیسے آپ دیکھیں سردی کا زمانہ ہے نا، لیکن آپ نے یہ جو ہیٹر لگا رکھے ہیں ان کا اثر پڑ رہا ہے نا پوری مسجد پر، پورے ماحول پر اثر پڑ رہا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے ہیٹر یا اے سی کا کام کرتا ہے. اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ پورے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی. اور اگر اس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، شیطان کی محبت ہوگی، منمانی زندگی ہوگی، تو اس کا اثر سب پر پڑے گا. اس کا اثر بیوی پر بھی پڑے گا، بچوں پر بھی پڑے گا، نسلوں پر بھی پڑے گا، اور ان نسلوں کے بگاڑ کے ہم ذمہ دار ہوں گے. یہ معنی ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے کافر مت بنو. یعنی اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری نسلوں میں قیامت تک جتنے انکار کرنے والے ہوں گے ان سب کی ذمہ داری تم پر ہوگی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور کھول کر بیان کیا، ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جو کوئی اچھا طریقہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کا اجر اسے ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کا اجر ملتا ہے، چاہے اس کی اپنی اولاد ہو یا دوسرے لوگ ہو۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو کوئی برا طریقہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کی سزا خود بھگتتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے طریقے پر چلتے ہیں ان سب کی سزا بھگتتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، خود اللہ کا کہنا مانا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی پوری کوشش کی، اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی بگڑ گیا تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر وہ جانے اس کا کام جانے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساری کوشش کر لی، ان کا بیٹا بگڑ گیا، حضرت نوح تھوڑی ذمہ دار ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پوری کوشش کر لی، ان کی بیوی نہیں مانی، وہ بگڑ گئی، حضرت لوط تھوڑی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنا پورا کام کر لیا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بگڑے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے بچے کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی، اور اس کے بعد کسی ذریعے سے وہ بن بھی گیا، کسی اللہ والے سے اس کا رشتہ ہو گیا، کسی سے اس کا تعلق ہو گیا اور وہ بن بھی گیا، تب بھی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کے سوال سے ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ بہت اہم جملہ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ بتلاؤ، خاص طور سے مسلمان اپنے بارے میں غور کرے، اللہ کی نافرمانی وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اللہ جھوٹے ہیں، کوئی مسلمان تھوڑی اللہ کو جھوٹا سمجھتا ہے، وہ اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ ہے، وہ اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے بعد نہیں جانا، ہر ایک جانتا ہے اللہ کے بعد جانا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے۔ تو کیا دے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو، کیا بیچ رہے ہو اور کیا خرید رہے ہو، آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نفع بیچ رہے ہو اس دنیا کی خاطر جو چھوٹ جانے والی ہے، اس دنیا کی خاطر جو قبر تک بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، اس دنیا کی خاطر جس میں تمہارے بعد والے مزے کریں گے اور تم کو کبھی یاد بھی نہیں کریں گے۔ اگر تم نے ان کی تربیت نہیں کی، اگر تم نے ان کو اچھا نہیں بنایا تو وہ مزے کریں گے اور تمہارا نام بھی نہیں لیں گے، تم کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ بلکہ کتنے ایسے بچے ہیں جو لوگ نافرمانی کر کے اپنے بچوں کے لیے دولت جمع کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، کہ وہ بچے ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوتے، وہ بچے ان کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ اس ملک میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کتنا گھاٹے کا سودا ہے، تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑے سے مفادات کے لیے مال جمع کرنا، تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کو ناراض کرنا اور اپنی آخرت بگاڑنا، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں، میری نشانیوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال مت خریدو، تھوڑی سی قیمت مت خریدو۔ بعض مجتہدین نے، اس زمانے کے مجتہدین، انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کر کے لینا بھی ہے نا تو تھوڑا پیسہ مت کماؤ، ایک آدھ کروڑ کما لیا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ثمناً قلیلا سے اللہ نے منع کیا ہے، تھوڑا مت کماؤ۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے ایک آدھ ملین بلین کما لیا تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ایسی الٹی سمجھ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کی ہر نعمت کامل ہے، آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتوں کو اگر ایک ساتھ جمع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کی ساری نعمتیں مل کر کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ کیا مل سکتا ہے کسی کو اللہ کی نافرمانی کر کے؟ تھوڑا سا کاروبار، تھوڑے سے پیسے، ارے حکومت مل جائے، اور ایک ملک کی نہیں،
صرف ایک صوبے، صرف ایک بر اعظم کی نہیں، پوری دنیا کی حکومت مل جائے تب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آخرت بگاڑ کر کے، ایمان بیچ کر کے تم دنیا کما رہے ہو، جتنا بھی کما لو وہ بہت تھوڑا ہے، اور پھر اس سے زیادہ اس کی حقارت کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، وہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کے پاس رہے گا۔ اور عام طور سے جو دولت اور جو جائیداد بنائی جاتی ہے اللہ کو ناراض کر کے، اس سے بچوں کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، بچے اس میں جھگڑا کرتے ہیں، بچوں کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری آیات کو بیچ کر کے، میری تعلیمات کو بیچ کر کے، یعنی میرے دین کو چھوڑ کر کے تھوڑا سا دنیا کا مال مت کماؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سب کو میں کھلاتا ہوں، سب کو میں پلاتا ہوں، نافرمانی کے باوجود میں تمہیں کھلا رہا ہوں، تو تم فرما بردار بن جاؤ گے تو میں تمہیں بھوکا رکھوں گا؟ سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود میں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، تو تم سنتوں کا اتباع کرو گے تو کیا میں تمہیں محروم کر دوں گا؟ بہت اہم بات ہے یہاں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میری نافرمانی کر کے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ مت حاصل کرو، بلکہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور القرآن يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا پتہ ہے اگر تم متقی بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تم کو تھوڑا سا مل رہا ہے، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو ہم تمہیں دنیا کی ماسٹر کی دے دیں گے۔ تقوی خود ماسٹر کی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو متقی بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو متقی بن جاتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں ایسی جگہ سے پوری کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ فرمائے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، اس کے کیا کہنے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی خاطر میری نافرمانی مت کرو، تقوی پیدا کرو اپنے دلوں میں، پھر دیکھو میں تم کو دنیا سے بھی کتنا نوازوں گا، آخرت تو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ادھار کا سودا نہیں کرتے کہ ہم سے تو کہیں نقد عمل کرو اور ہمیں آخرت کا چیک پکڑا دیں، ادھار کا سودا نہیں کرتے اللہ تو ایڈوانس دیتے ہیں۔ اللہ کہتے تم ہمارا کہنا مانو، آخرت میں تو ہم اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم دنیا میں بھی تمہیں نعمتیں دیں گے، دوسروں سے بڑھ کے دیں گے، دوسروں سے زیادہ دیں گے، اور 1000 سال تک اللہ نے اس امت کو ساری نعمتیں دی ہیں۔ اور آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ اکبر اس امت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، کسی اور امت کے خلاف اتنی سازشیں ہوئی ہوتی تو 10 مرتبہ یہ اس امت کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ خاص علماء سے کہا گیا، یہودی علماء سے کہا گیا تھا، اور اس زمانے کے وہ علماء جو اپنے مفادات کے لیے، جو اپنے معمولی فائدوں کے لیے حق اور باطل میں خلط ملط کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے اعتدالی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اپنے فائدوں کے لیے دین کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل میں خلط ملط مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ نظر آتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا، اللہ وعدہ فرماتے ہیں ہماری رضا کے لیے خرچ کرو گے ہم بڑھائیں گے، آخرت میں جو اجر دیں گے وہ تو دیں گے، ہم دنیا میں بھی بڑھائیں گے۔ صدقہ اور خیرات میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ سود لینے سے نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ جبکہ سود میں مال بڑھتا نظر آتا ہے، صدقے میں مال گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تم ہماری رضا کے لیے خرچ کرو گے، تم ایک خرچ کرو گے ہم تم کو 700 گنا دیں گے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور جو لوگ اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں تم بھی انہیں میں شامل ہو جاؤ، تم بھی ہمیشہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکے رہا کرو۔ یعنی صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو دوبارہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف مسجد میں آ کر 5 وقت نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جیسے تم امام کے ساتھ مسجد میں رکوع اور سجدہ کرتے ہو، تم اپنی دکان پر بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہو، تم اپنے گھر میں بھی اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، تم اپنی زندگی کے ہر موقع پر اللہ کے آگے جھکنا سیکھو، اللہ کا کہنا مانو، تب تمہاری نماز بنے گی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ دوسروں کو تو تم بڑی بھلائیوں کی باتیں کرتے ہو، ان کو حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ اتنی موٹی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب تم اپنی زندگیوں کو بدلو گے تو کچھ تو امتحان ہوگا، کچھ تو آزمائش آئے گی۔ بغیر امتحان کے تو کوئی بچہ اسکول میں پاس نہیں ہوتا، تو پھر بندہ کیسے پاس ہو جائے گا اللہ کے پاس بغیر امتحان کے؟ تو اس امتحان سے گھبرا نہ جانا، اس امتحان میں جمنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی تمہیں جمائیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ صبر کہتے ہیں جمنے کو، مار کھا کر چپ رہنے کو صبر نہیں کہتے، صبر جمنے کو کہتے ہیں کہ چاہے کوئی مارے پیٹے نقصان کرے گالیاں دے ظلم ڈھائے کچھ بھی کرے، ہم نے تو جو فیصلہ کر لیا ہے ہم اس پر جمے رہیں گے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا کہنا ماننے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، ہم کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیں گے، لیکن ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے اور اس پر جمنے میں اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اس لیے نمازوں کے ذریعے اللہ سے مانگ مانگ کر کے مدد حاصل کریں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ بظاہر تو یہ بہت آسان ہے، صبر کرو نماز پڑھو، لیکن یہ انہی کے لیے آسان ہوتا ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ اور دل اللہ کے آگے کب جھکتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے مولانا آپ کو ذکر کی مجلس میں بیٹھاتے ہیں اور اللہ اللہ کراتے ہیں، یہ اسی لیے تو کراتے ہیں تاکہ دل میں اللہ کی یاد آئے، تاکہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ جس کو خوب یاد کیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، تو یہ اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ دل میں اللہ کی محبت آئے، اور جب اللہ کی محبت آئے گی دل اللہ کے آگے جھکا رہے گا، اللہ کی عظمت کا معترف ہوگا، تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر حالات کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر جمنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز سب کے لیے آسان نہیں ہے، یہ نسخہ سب کے لیے آسان نہیں ہے، یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اور کن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جنہیں یقین ہوتا ہے انہیں واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اللہ یہ یقین مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اور جہاں کہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جائے فوراً سمجھیں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ ہماری بیماریاں ہیں جو ہم کو بتلائی جا رہی ہیں، ہم جلدی سے دیکھ لیں کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہے تو فوراً توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بھی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ مولانا پہلے اعلان فرما چکے ہیں، تھوڑی دیر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر تھوڑی سی روشنیاں کم ہو سکیں تو انشاءاللہ یکسوئی بڑھ جائے گی۔ بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے اللہ اللہ بالکل نہ کہیں، سننے کی کوشش کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔